ملک میں اب آپ کو اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے نہ حکمرانوں کی. میں کہتا ہوں آپ اپنی محبت جو ہم نے ڈیوائڈ کیا نا کہ اتنی % والدہ کے لیے, بچوں کے لیے, بہنوں کے لیے, بھائیوں کے لیے, تو یا اللہ تعالیٰ یہ جو میری محبت ہے نا آج سے 3% 4% اپنی حیثیت سے یہ میرے ملک کے نام ہے. اور یہ جب ہم محبت ہر کوئی ڈیوائڈ کرنا شروع کر دیں گے کہ میری جو رسپانسبلٹیز, اگر میں طالب علم ہوں تو میں نے اس میں جو میں نے محبت ملک کے نام کی میں نے اس کو اس طرح پڑھنا ہے کہ آج سے میری جو بھی ہوگی ایکٹیویٹیز میرے ملک کے نام. اتنی خوبصورت. طاہر صاحب آپ بتائیے, ایسے نوجوان جب ہوں گے تو میں کیسے, کون کہتا ہے کہ ہم لوگ ترقی, ہم تو ترقی. یہ بات آپ کو ہم نے بالکل پہلے کہی تھی کہ ہر آنے والے دن ہمیں پچھلے سے بہتر نظر آ رہا ہے, اور اللہ اس کی وجہ ہے نا کہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو اللہ عروج دینا چاہتا ہے تو اس میں تقسیم کرنے والے نوجوان پیدا کر دیتا ہے, وہ جو رزق علم تقسیم کرتے ہیں, جو دینے والے ہیں, جو مانگنے والے نہیں ہیں. جس قوموں کو تباہ کرنا ہوتا ہے ان کے ہاتھ نیچے ہو جاتے ہیں, وہ مانگنے والے ہوتے ہیں. تو الحمدللہ جب تک یہ بچے ماشاءاللہ ہمارے درمیان پیدا ہو رہے ہیں, پھر یہ بات ماشاءاللہ اس بچے نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بتائی, بذات خود خوش بختی کی ایک عجیب علامت ہے ماشاءاللہ. اور اس طرح کے لاکھوں بچے اس ملک میں بستے ہیں جن کے دل جگر میں ہمارے خون میں عشق رسول اور ادب رسول ہے, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ سبز ہلالی پرچم کے ساتھ عشق ہمارے خون میں داخل کر دیا گیا. اور یہ پاکستان صرف ملک نہیں ہے, اس کے قومی ترانے میں جب یہ لکھا ہوا ہے کہ اس پر سایہ خدائے ذوالجلال ہے, تو یہ ایک روحانی اساس بھی ہے. قدرت اللہ شہاب اور ممتاز مفتی نے اس پاکستان کی روحانی اساس پر جو کچھ لکھا ہے اس سے پہلے لوگوں نے اتنا زیادہ نہیں لکھا. اور اگر شہاب نامہ کو, الک نگری کو, پیاس کے چھلکے, یہ کتابیں ان کی جو پڑھی ہے ممتاز مفتی کی, انسان کے وجود کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ پاکستان چیز ہے کیا کہ جس کی حفاظت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے روحانی اور ظاہری دنیا کے تمام وسائل لا کر اس پاکستان کے اوپر سایہ فگن کر دیے ہیں کہ اس کو نقصان نہ پہنچے. یہ ہماری آزمائشیں ہیں, یہ ٹیسٹ ہیں, یہ گھبرانے کی بات نہیں ہے. ان آزمائشوں کے نتیجے میں ماشاءاللہ یہ قوم مضبوط تر ہو کے نکلتی ہے, کوکنوس کی طرح, فینکس کی طرح, کہ جو اپنے انگارے میں سے, اپنی راکھ میں سے وہ دوبارہ سے زندہ ہوتا ہے اور اٹھتا ہے. ہمارے پاس وقت بہت کم ہے, مگر سر ہمیشہ میرے ذہن میں ایک بات رہی ہے کہ پاکستان جب بنا تو نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. ادھر اقبال بھی کہہ گئے کہ خود ہی کا سر رہنا لا الہ الا اللہ. سر ہاؤ ڈو وی ریلیٹڈ, سر یہ ایک پیغام کی صورت میں سر آپ ہمارے پورے ملک کو, پوری دنیا کو. عمر, جو پاکستان ہمارے بزرگوں نے بنایا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, اب اس کو مکمل کرنا ہے. دیکھیے کلمہ لا الہ الا اللہ پہ ختم نہیں ہوتا جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ جوڑا نہ جائے. اب اس نعرے کو ہم نے مکمل کرنا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مقصد کیا, محمد رسول اللہ. اب اس کی تکمیل کرنی ہے. ہم نے تعمیر کی ہے, تکمیل نہیں کر پائے. اور اب پوری قوم کو, ہمارے میڈیا کو, نوجوانوں کو, تعلیمی نظام کو, ہمارے سوشل اکنامک پولیٹیکل سسٹم کو, لیڈرشپ کو, جو تھاٹ پروسیس کے لیڈرز ہیں, اس کا صرف ایک زندگی کا مقصد ہونا چاہیے, اس پاکستان کی تکمیل. اس کی تکمیل محمد رسول اللہ کو, کہ جو وعدہ آپ نے اللہ رسول سے کیا تھا اس پاکستان کو بناتے وقت, آج 14 اگست کے دن ہم تجدید کریں اس عہد کی کہ مالک ہم سے جو کوتاہی ہوئی معاف فرما. ہم اجتماعی توبہ کریں. یہ جو عذاب ہم پر نازل ہو رہا ہے, ہم عذاب ہمارے اوپر, چاہے وہ کرپٹ لیڈرز ہوں, چاہے وہ سیلاب ہوں, چاہے زلزلے ہوں, چاہے قتل و غارت ہو, اس تمام عذاب سے نکلنے کا طریقہ اسٹریٹجیز اور پالیسیز نہیں ہے. پہلا کام استغفار ہے, توبہ ہے اللہ کے حضور, اللہ کے رسول سے نسبت اور تعلق ہے. اگر کچھ تبدیلی چاہتے ہیں تو کی محمد سے وفا تو نے, تو ہم تیرے کی شرط پوری کرنی پڑے گی. ہم نے وہ شرط پوری نہیں کی, اس کو پورا کریں اور دیکھیں پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے دروازے کس طرح کھولتا ہے انشاءاللہ. اور یہی بات ہے کہ زاہد صاحب آپ نے جو اتنی خوبصورت باتیں, آزمائشیں ہیں, آزمائشیں چلی جاتی ہیں, مشکل آتی ہے جانے کے لیے, اور یہ مشکل چلی جائے گی, اور بس ہمیں ہمت نہیں ہارنی. آج اس جو ہے نا 63واں سال کمپلیٹ کیا, 64واں سال منا رہے ہیں, اور ہمیں ہمت نہیں آنی کی. میں نہیں تھوڑی جی تو سب ملتانی بھی اللہ, میرا دل آدھا پہ سنا میں تارے کو میں یہاں پہ سناؤ ذرا کچھ. نہیں یار آپ پلیز بولو, یہ ہماری ملک کی جتنی بھی لینگویجز ہیں, جتنی بھی یہ بولنے والی زبانیں بہت میٹھی ہیں. لکھ دے تو سا اردو چیوے کچھ ہے ارادہ, کچھ کریں سرائکی بھی کچھ لکھ سو. جڑا میرا مقصد ہے, ایک جس طرح زاہد صاحب گل کر رہے سن, زاہد صاحب گل کر رہے سن کہ ساڈے پرانے ڈرامے خاص طور پہ جڑے ہیں کہ جنہاں نے کلچر نمایا سی. جس وقت میں اشفاق صاحب دا ڈرامہ, منشا یاد صاحب دا ڈرامہ دیکھا تو پھر میں سوچا کہ میں بھی کچھ اس سائڈ تک کرنا چاہیے. اور ایک نوجوان کا خاص طور پہ کہ جڑے کچھ سوچ بولے, مجھے اب پتہ چل گیا کہ آپ پنجابی بولتے ہیں, نوجوان آپ کا طرف اردو میں بات کیجیے. تو وہ نوجوانوں کے لیے ایک ایسی چیز جو آج میں تھا, تو میں نے ایک ڈرامہ خود لکھ رہا ہوں جو میری 3 نمبر پہ کتاب ہے, امن کا